بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں کچھ یاد ہے کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی ہاں، کل ہم نے پڑھائی کی تھی چچا چکن نے دوبن کو کپڑے دیے، ٹھیک ہے؟ اور آج ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ تو تختہ تحریر کی طرف دیکھیے، یہاں پر کچھ مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ مشکل الفاظ کے معنی یاد بھی کرنے ہیں اور اپنی کاپی میں بھی خوش خط لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ذرا تختہ تحریر کی طرف دیکھیے، یہاں پہ لکھا ہے سبق نمبر 4، مشق نمبر 4، عنوان چچا چکن نے دوبن کو کپڑے دیے، ٹھیک ہے؟ یہ الفاظ معنی ہے۔ الفاظ معنی: ہلکان ہونا، پریشان ہونا، داد، حوصلہ، میزان، ترازو، حلقم ڈالنا، شور شرابہ کرنا، کان ہونا، نصیحت ہونا، ناشناسی، نا پہچاننا، کسیانی، شرمندہ، قدر ناشناسی، قدر نہ جاننا، دخل دینا، مداخلت کرنا، جی اچھا نہ ہونا، طبیعت خراب ہونا، دخل در معقولات، خواہ مخواہ کسی بات میں دخل دینا، لتے لینا، آڑے ہاتھوں لینا، سٹی گم ہونا، اوسان خطا ہونا، سوانگ برنا، روح برنا، حسب معمول، معمول کے مطابق، لنگوٹ کس لینا، لڑائی کے لیے تیار رہنا، تھیوری چھڑانا، غصہ ہونا، ٹھیک ہے بچوں؟ یہ الفاظ معنی ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد بھی کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ کاپی میں بھی خوش خط لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ذرا دوبارہ سن لیں۔ ہلکان ہونا، پریشان ہونا، داد، حوصلہ، میزان، ترازو، حلقم ڈالنا، شور شرابہ کرنا، کان ہونا، نصیحت ہونا، ناشناسی، نا پہچاننا، کسیانی، شرمندہ، قدر ناشناسی، قدر نہ جاننا، دخل دینا، مداخلت کرنا، جی اچھا نہ ہونا، طبیعت خراب ہونا، دخل در معقولات، خواہ مخواہ کسی بات میں دخل دینا، لتے لینا، آڑے ہاتھوں لینا، سٹی گم ہونا، اوسان خطا ہونا، سوانگ برنا، روب برنا، حسب معمول، معمول کے مطابق، لنگوٹ کس لینا، لڑائی کے لیے تیار رہنا، تھیوری چھڑانا یعنی غصہ ہونا، ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا بچوں، اب آگے سوالوں کے جوابات ہیں، یہاں پر ہے درجے سوالوں کے جوابات کاپی میں لکھیے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 1 ہمارے پاس ہے، چچی کیوں نہیں چاہتی تھی کہ چچا گھر کے کاموں میں دخل دیا کریں؟ جواب ہمارے پاس ہے، چچی اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ چچا گھر کے کاموں میں دخل دے کیونکہ وہ خود بھی پریشان ہوتے تھے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے، چچی نے دوبن کو خود کپڑے کیوں نہیں دیے؟ جواب ہمارے پاس ہے، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے چچی نے خود دوبن کو کپڑے نہیں دیے، ٹھیک ہے بچوں؟ سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے، چچی کے منع کرنے کے باوجود دوبن نے کپڑے لے جانے پر کیوں اصرار کیا؟ جواب ہمارے پاس ہے، چچی کے منع کرنے کے باوجود دوبن نے کپڑے لے جانے پر اس لیے اصرار کیا کیونکہ اس رات بٹی چھڑائی جانے تھی، ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا بچوں، سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے، چچا میاں نے کس کس کو احکام سنانے شروع کر دیے؟ جواب ہمارے پاس ہے، چچا میاں نے نوکروں اور بچوں کو احکام سنانے شروع کر دیے۔ سوال نمبر 5 منٹ میں گھر کی حالت کیسی ہو گئی؟ جواب 5 منٹ میں گھر کی حالت ایسی ہو گئی جیسے آنکھ مچولی کھیلی جا رہی ہو۔ سوال نمبر 6 کپڑوں کی فہرست کتنی دیر میں بنی؟
جواب ہمارے پاس ہے کپڑوں کی فہرست 1 گھنٹے میں بنی۔ سوال نمبر 7، دوبن کس وقت آئی تھی اور کتنے بجے رخصت ہوئی؟ جواب ہمارے پاس ہے دوبن 12 بجے آئی تھی اور 4 بجے رخصت ہوئی۔ سوال نمبر 8 ہمارے پاس ہے چچا کیا شکایت کر کے چچی سے روٹھ گئے؟ جواب ہمارے پاس ہے چچا نے چچی سے شکایت کی کہ کبھی چچی نے اس کی تعریف نہیں کی اور روٹھ گئے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھے مختصر سوالوں کے جوابات۔ بچوں آپ لوگوں نے یہ یاد بھی کرنے ہیں اور کاپی میں بھی لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا کتاب کی طرف دیکھیے۔ اب ذرا یہاں پر دیکھ لیں تفصیلی جواب کے سوالات۔ سوال نمبر 3، برذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ سوال ہمارے پاس ہے چچا جان کی شخصیت کا مختصر تعارف و پس منظر کس پیراگراف میں دیا گیا ہے؟ یہ تعارف اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو بچوں یہ آج کے لیے آپ لوگوں کے لیے گھر کا کام ہے، یہ آپ لوگوں نے خود لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی شخصیت کا مختصر تعارف آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ کس پیراگراف میں دیا گیا ہے یہ آپ لوگوں نے خود کتاب میں سے دیکھنا ہے، سبق میں سے دیکھ لیں اس کا جواب۔ ٹھیک ہے، لیکن اپنے الفاظ میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2، کہانی کے مختلف مناظر میں سے اپنا پسندیدہ منظر کاپی میں نقل کیجیے، مکالموں کو خط کشیدہ کیجیے اور اس منظر کی تصویر بھی بنائیے۔ یعنی آپ لوگوں کو اس میں کون سا منظر بہت اچھا لگا اس سبق میں سے وہ مکالمے خود لکھیے اور ان مکالموں کے لیے آپ لوگوں نے خود ایک تصویر بھی بنانی ہے کہ تصویر ایسی ہو جس میں مکالموں کی مناسبت ہو کہ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تصویر بنا لیں اور ساتھ میں اس کے لیے مکالمہ بھی لکھ لیں۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 5 ہمارے پاس ہے درذیل محاوروں کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ بھی آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، جملے خود بنانے ہیں۔ محاوروں کے جملے ہمارے پاس ہیں۔ نمبر 1، لتے لینا، فراغت پانا، ہلکان ہونا، سیٹی گم ہو جانا، سوانگ بننا، تھیوری چھڑانا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ لوگوں کا گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام کر کے آپ لوگوں نے مجھے واٹس ایپ کرنا ہے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ لوگوں نے گھر کا کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے بچوں، اگر کہیں پر بھی سمجھ نہ آئے تو بھی واٹس ایپ کر کے آپ لوگ پوچھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔